الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کل کے درس میں کھانے کے آداب سے متعلق بلکہ کھانے اور پینے کے کیا آداب ہونا چاہیے، کن آداب کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، اور اس سلسلے میں کھانے اور پینے کے 8 یا 7 آداب ہیں جن کا ذکر ہوا تھا۔ اسی سلسلے کی تکمیل کے لیے آج کچھ اور آداب جو کھانے اور پینے کے ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ لوگ کسی مجلس میں اکٹھا ہیں اور ایک ساتھ کھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگوں کو بھوک لگی ہے، کھانے کی مقدار کم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایک کھجور اٹھا کر کے کھاؤ، 2 کھجور ایک ساتھ نہ کھاؤ۔ مثال کے طور پر ہمارے ہندوستان پر کھجور نہیں لیکن پکوڑا تو رہتا ہے نا رمضان کے موقع پر، رمضان میں جہاں پر اجتماعی افطاری کا انتظام ہوتا ہے، لوگ دیکھیں گے کہ بلا وجہ ہے نا جلدی جلدی اس کے سامنے سے ابھی ایک ختم نہیں ہوا کہ دوسرا اٹھانے کی کوشش ہے نا، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اندر ساتھیوں کئی قباحتیں ہیں۔ ایک قباحت تو یہ ہے کہ انسان کے اندر اس سے حرص اور لالچ کا پتہ چلتا ہے، جو ایک ہر انسان کے درمیان یہ چیز بری مانی جاتی ہے۔ کسی انسان کو عیب لگانا ہو تو کہیں بڑا حریص ہے، یہ بڑا لالچی ہے، بڑا لالچی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس طریقے سے یہ بھی تو خطرہ ہے کہ تمہارے بھائی کا حق مارا جائے گا۔ فطری طور پر کوئی لوگ شرمندہ ہوتے ہیں اور ایسی صورتحال دیکھ کر کے وہ ایسی مجلسوں میں حاضر نہیں ہونا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں مجھے کچھ ملتا ہی نہیں، مجلس میں جا کر کیا کروں، تو کسی دوسرے کا حق مارا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک مومن کی جو صفت ایثار کی ہونی چاہیے، یعنی اپنے اوپر اپنے دوسرے بھائی کو ترجیح دینے کی، وہ اس کے اندر مفقود نظر آتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوریں ایک ساتھ یا اس سے زیادہ ایک ساتھ ملا کر کھانے سے آپ نے منع فرمایا، کھانے سے منع فرمایا، الا یہ کہ چیز کافی وافر مقدار میں موجود ہے۔ دیکھیں یہ ایسی حرص ہے، ہم نے خود تجربہ کیا ہے۔ بسا اوقات انسان لالچ میں اپنے سامنے اکٹھا کر لیتا ہے اور بعد میں وہ چیزیں ضائع ہوتی اور پوری نہیں ہوتی۔ اس کی سب سے واضح مثال دیکھ لیجئے، حج کے موقع پر یہاں پر عصیر وغیرہ تقسیم، پانی وغیرہ تقسیم ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیں کس قدر لوگ گاڑی کے اوپر یا جو تقسیم اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، تقسیم کر اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بسا اوقات آدمی کو اپنا حصہ بھی نہیں ملتا اور دوسرا آدمی اپنے سے زیادہ حصہ لے لیتا ہے۔ اور یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں، جن لوگوں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات کھانے اور پینے کی چیز کوڑے کے ساتھ بغل رکھی ہوئی، یہ خریدی ہوئی نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھو خرید کر کے لائیں، وہ ایسے ہی لالچ میں اور حرص میں جا کر کے زبردستی لوگوں کو دھکا دے کر کے ان سے آگے بڑھ کر کے ان کے کندھوں پہ چڑھ کر کے لے لیا ہے، اور اب پورا نہیں کھایا گا، دوسرے وہیں پر چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اس لیے کہ اگر اپنے پیسے سے خریدے ہوتے، خاص طور پر مزدور طبقہ جو ہے، تو چھوڑتے ہوئے درد محسوس ہوتا اور اتنا ہی حساب سے رہتا جتنا اسے ضرورت ہے۔ تو یہی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اگر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک ساتھ 2 کھجوریں اٹھا کر کے کوئی آدمی نہ کھائے، بلکہ ایک ایک کھائے، جس کا اندازہ آپ لوگ رمضان وغیرہ یا حج وغیرہ کے موقع پر آسانی سے آپ لگا سکتے ہیں۔ کھانے اور پینے کا ایک ادب یہ ہے ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ایسے 5 انگلیوں سے نہیں کھایا کرتے تھے، جس کے لوگ دیکھتے ہوں گے نا
چاول بھی کنو پہلے سے گولا بنائیں گے، پھر اس کے بعد اپنے منہ میں اٹھا کر کے ڈالیں گے۔ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے مبارکہ تھی کہ آپ 3 انگلیوں سے کھایا کرتے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے، چاول یا بعض ایسی چیزیں جو 3 انگلیوں سے نہیں کھائی جاتی تو اسے کھایا جائے، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ ہاں پورے ہاتھ میں یہاں سے بھی کھانا گر رہا ہے، جو تیل ہوتا ہے یا دہی وغیرہ ہوتا ہے دیکھتے ہیں نا، ادھر سے بھی گر رہا ہے اور ادھر سے بھی گر رہا ہے۔ کھانے کے لیے انسان کو ذرا تہذیب سے بھی کام لینا چاہیے، اسی قدر انگلیاں زیادہ استعمال کرے جتنی ضرورت ہو، ورنہ عام حالات میں روٹی ہے، سالن ہے، یہ ہے تو انسان کو 3 انگلیاں استعمال کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ یہ تھی، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے جن انگلیوں سے کھایا کرتے تھے آج آپ دیکھیں گے، تجربہ کر لیجئے آپ کہ کھانے کے بعد لوگ جہاں پر ہاتھ دھولتے ہیں وہاں پر چاول اور دوسری چیزیں کتنی پڑی رہتی ہے نا قاری صاحب؟ وہ کہاں سے آتی ہیں؟ کوئی تھوکتا ہے یا لا کے پلیٹ پھینک دیتا ہے وہاں پر، کہاں سے آتی ہے؟ وہ ہاتھ کے اندر لگی ہوئی ہے نا قاری صاحب؟ حالانکہ یہ سنت کے خلاف ہے اور انسان کی طبیعت کے خلاف۔ جو آدمی بھی وہاں پر آتا ہے جہاں پر یہ لگا ہوا ہے، وہ ایسا دھولنے والے کو کم اگر برا بھلا نہ بھی کہے لیکن طبعی طور پر اسے سے نفرت کرتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے اسلام نے اس سے روکا ہے، اور اللہ کے رسول نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ اولاً 3 انگلیوں سے کھایا جائے اور انگلیوں کو صاف کر لیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خود چاٹ لے یا کسی اور کو چٹا لے، ہے کہ نہیں؟ اپنی لونڈی ہے، اپنی بیوی ہے، اس کو چٹا لے اور اسے اس طریقے سے چھوڑے نہیں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلیٹ کو بھی صاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج آپ دیکھیں یہ ایک فیشن بن چکا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو چمچے وغیرہ سے کھانے کے عادی ہو گئے ہیں، اگر بہت کم تو کم سے کم 1 لقمہ تو ان کے پلیٹ کے اندر ضرور کھانا باقی رہ جاتا ہے۔ ساتھیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر ادا کرنے کے خلاف بھی ہے، اور یہ اصل تہذیب بھی نہیں ہے کہ انسان کے ہاتھ میں وہی چیز جو اس کے پیٹ میں جا رہی ہے اب اسے لے جا کر کے وہ کوڑے میں اور جہاں پر پیشاب اور پخانہ ڈالا جاتا ہے وہاں پر لے جا کر کے ڈال دیں، یہ اس کے بھی خلاف ہے۔ لہذا کھانے کا ایک ادب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ 3 انگلیوں سے کھائے، انگلیوں کو صاف کر لے اور پلیٹ کو بالکل صاف کر کے چھوڑے، اسے باقی نہ رکھے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں، علامہ البانی اسے صحیح میں نسائی الکبریٰ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ارشاد میں اذا اکل احدکم فلا یمسح یدہ حتی یلعکها او یلعکها، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنے ہاتھ کو مندیل سے، ٹسو سے اس وقت تک صاف نہ کرے، اس وقت تک نہ دھوئے جب تک کہ اسے چاٹ نہ لے یا کسی کو چٹا نہ لے، اور اس کے بعد ولا یرفع صحفہ، اور اپنی پلیٹ کو بھی اس وقت تک نہ اٹھائے یہاں تک کہ اسے چاٹ لے یا چٹا لے، اس لیے کہ کھانے کا آخری حصہ جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ برکت کس حصے میں ہے۔ ہو سکتا ہے آخری حصہ جو ہو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی خاصیت رکھی ہے جو آپ کے پورے کھانے کے ہضم ہونے کا سبب بن جائے، ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسی چیز یہاں پر باقی رہ جا رہی ہے کہ آپ اگر اس کا استعمال نہ کریں تو کھانا صحیح طور پر آپ کا ہضم نہ ہو۔ اسی طریقے سے کھانے کا ایک ادب اور ہے جو عام طور پر لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، عام طور پر لوگ، بلکہ اسے اپنے لیے کراہت یا اپنے لیے چھوٹے پن کا سبب سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کھانے کی، ایک لقمہ ہے، اگر وہ نیچے گر جائے دسترخوان کے اوپر تو اسے کوڑے میں نہیں پھینک دینا چاہیے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو ان لوگوں کی عادت ہے جنہیں کھانا کم مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کھانا آپ سے بھی چھین سکتا ہے۔ تاریخ ماضی قریب میں
ماضی بعید کی بھی بات جانے دیجیے، ماضی قریب میں بھی ایسی صورتحال پیش آئی ہے اور ایسے لوگ ملے ہیں کہ جو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھایا کرتے تھے، قسم قسم کے کھانے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک وقت آیا ہے کہ انہیں ایک لقمہ کھانے کو بھی نہیں ملتا تھا۔ تو جس رب نے آپ کو یہ نعمت دی ہے، وہ رب آپ سے اس نعمت کو، وہ ذات آپ سے چھین بھی سکتی ہے کہ نہیں؟ لہذا اگر لقمہ گر جا رہا اس لیے نہیں کہ آپ اس کے ضرورت مند نہیں ہیں، یہ سمجھیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے، اس کی بے عزتی کرنا، اس کی بے حرمتی کرنا ہمارے لیے خطر مناسب نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے ہر کام میں حاضر ہوتا ہے، یہاں تک کہ تمہارے کھانے کے پاس بھی حاضر ہوتا ہے۔ اب اگر کسی آدمی کا لقمہ کھاتے ہوئے گر جائے تو اسے اٹھائے، اس میں اگر کچھ لگا ہے تو اس کو صاف کر کے اسے کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور کھانے سے فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، اس لیے کہ اسے نہیں معلوم کہ اللہ نے جو برکت رکھی ہے وہ کھانے کے کس حصے کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، کھانے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ساتھی ہوں یا ایک گھر والے ہوں، کھانا ایک ساتھ جمع ہو کر کے ایک دسترخوان پر کھائیں، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ایک سینی اور ایک پلیٹ میں کھائیں، ایک دسترخوان پر کھائیں، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ایک سینی اور ایک پلیٹ میں کھائیں۔ آج عجیب مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہر آدمی کا گھر میں الگ الگ پلیٹ رہتا ہے، اور کتنے ایسے خاندان والے ہیں جو آدمی آتے ہیں الگ الگ اور کھانا کھا کر کے چلے جاتے ہیں، اپنے ساتھی، اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے بچے کا انتظار نہیں کرتے۔ اس میں اولاً تو اجتماعیت کا فقدان ہے، دوسری چیز اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، ایک تعلق قائم رہتا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کھانا بسا اوقات کم بھی رہے تو وہ لوگوں کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ ساتھیوں، یہ مجھے نے اپنی زندگی میں یہ چیز ہم نے آزمائی ہوئی ہے، ہم نے یہ چیز آزمائی ہوئی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ دیکھیے میں ناجائز نہیں کہتا، قرآن مجید نے جائز قرار دیا ہے کہ انسان اکیلے کھائے یا ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھائے، ہے نا قاری صاحب؟ کہاں ہے قرآن مجید میں؟ سورہ نور میں ہے، لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے کھاؤ یا الگ الگ، لیکن بہتر طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق طریقہ کیا ہے؟ آپ نے کس طرف زیادہ توجہ دلائی ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان کیا کرے؟ اکٹھا ہو کر کے کھائے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ایک بار شکایت کی، سنن ابو داؤد، سنن ماجہ میں روایت ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اور آسودہ نہیں ہوتے۔ آسودہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ یعنی طبیعت کہتی ہے کہ اور کھاتے جاؤ اور کھاتے جاؤ، بسا اوقات انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے لیکن اس کی نظر، اس کی خواہش نہیں بھرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو، شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو۔ ہم نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ علیہ یبارک لکم فیہ، تم کھانا کھانے بیٹھو تو اکٹھا ہو کر کے بیٹھو، اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ، اس میں تمہارے لیے برکت دی جائے گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلوا جمیعا ولا تفرقوا فإن البرکۃ مع الجماعہ، ایک ساتھ کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ آپ نے اسی بنیاد پر فرمایا 2 آدمی کا کھانا 3 کے لیے 4 کے لیے کافی ہے، ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے، یعنی اس سے کھانے کی جو ضرورت ہے انسان کی پوری ہو جایا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے کھانے کا ایک ادب یہ ہے کہ ساتھیوں کھانے میں عیب نہ لگایا،
عیب نہ لگانے کی دو صورتیں ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اس پر ہمارے بعد ہندوستانی پاکستانی بھائی بھی توجہ دیں، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک چیز ہے اسے کھانا پسند کیا جاتا ہے، اور دوسرے علاقے میں وہی چیز اسے کھانا پسند نہیں کیا جاتا۔ ہمارے علاقے میں ایک چیز ہے اسے کھانا لوگ پسند کرتے ہیں، اور سعودیہ میں ہے اسے کھانا پسند نہیں کرتے۔ سعودیہ میں کسی چیز کو لوگ کھانا پسند کرتے ہیں لیکن ہمارے علاقے میں کھانا پسند نہیں کرتے۔ مثلا یہاں کیا چیز کھانا پسند کرتے، ہمارا نہیں پسند کرتے؟ ہاں کہیے، کیا سانڈا ہے کہ نہیں ہے؟ گوہ دب جسے کہتے ہیں، یہاں لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور ہمارے یہاں لوگ جی بہت سے لوگ سعودیوں کو عیب لگاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال کی ہے اسے عیب نہیں لگانا چاہیے۔ یہ عیب لگانا دین کے اندر خلل ہے۔ سنن ابو داود میں ہے کہ ایک نصرانی صحابی جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں فلاں چیز جو ہے اس سے مجھے ذرا سا نفرت ہے۔ مثال کے طور اونٹ کا گوشت، یہ نصارہ کیا حرام ہے تو وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اسے کھاؤ، کسی کھانے کو تم ناپسند نہ کرو، اور تمہارے دل کے اندر اس سے متعلق کوئی شبہ نہ پیدا ہو کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس ایسا کیا تو گویا تم نے نصرانیت کی مشابہت کی۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ جو چیز حلال ہے، ہمارے یہاں علاقے میں ہے، مثال کے طور پر بکرے کا گوشت بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے، اور مصر کے اندر ہے گائے کا گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بنگالی ہیں، انہیں گورو کا گوشت اچھا لگتا ہے اور بکرے کا گوشت اچھا نہیں لگتا۔ مصر میں گائے گوشت مہنگا ملتا ہے اور ہمارے یہاں گائے اور بھینس کا گوشت سستا۔ تو ہر علاقے کا اپنا اپنا مزاج ہے، جسے جو پسند ہے، اگر حلال ہے تو ہمیں کسی کے کھانے سے متعلق دل کے اندر کسی قسم کے عیب نہیں رکھنا چاہیے۔ دوسرا معنی عیب لگانے کا کھانے میں یہ ہے کہ ہر آدمی کھانا پکانے کے معیار پر ہر آدمی کے نہیں اترتا۔ کسی کو کسی کا کھانا پکایا ہوا اچھا لگتا ہے، کسی کو کسی کھانا پکایا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بسا اوقات ایک آدمی ہے بڑی محبت سے آپ کو دعوت دیتا ہے اور اپنی کوشش کر کے اچھے سے اچھا کھانا پکاتا ہے، اب آپ جائیں وہاں پر اور ناک بھو چڑھانا شروع کر دیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے؟ بسا اوقات اس نے اپنی بھی کوشش کی، دوسرے کو چھوڑ دیجیے، آپ کی بیوی ہی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی والدہ ہے، اس نے آپ کے لیے کھانا آپ کی محبت میں پکایا ہے، آپ سے تعلق قائم ہے، اس کے لیے پکایا ہے۔ اب خدا نہ خاصا تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا تو آپ اس کو ناک چڑھانا شروع کر دیجیے، مرچا زیادہ ہو گیا ناک آپ نہ کھائیے، کوئی بہانہ کر لیجیے، یا اچھے اسلوب سے کہیے کہ شاید آپ سے بھول ہو گئی کیا، اسے ڈانٹنا اور کھانے کو پھینک دے، بسا ہوگا نا تو کھانے کو اٹھا کر کے پھینک دیا کرتے ہیں، یہ چیز قطعاً جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے کبھی کسی کھانے پر عیب نہیں لگایا۔ اگر آپ کو پسند تھا تو آپ نے اسے کھا لیا، نہیں پسند ہوا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ کو نہیں پسند، دوسرے کو پسند آئے گا۔ آپ کو بلڈ پریشر ہے، نمک زیادہ ہے، دوسرے کو تو نہیں قاری صاحب۔ آپ مرچا کم پسند کرتے ہیں، دوسرے لوگ مرچا پسند کرتے ہیں کہ نہیں پسند کرتے، تو آپ کیوں کسی کے کھانے کو عیب لگاتے ہیں؟ اسی طریقے سے کھانے اور پینے کا ایک ادب یہ ہے کہ بہت گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے، اللہ ہے کہ اس کی طبیعت ہی گرم ہے، چائے گرم ہی پینی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن بہت گرم کھانا کہ دھواں نکل رہا ہے ابھی، اور چائے کے بارے میں بھی یہ کرنا چاہیے کہ دھواں نکل رہا ہے، پیجیے گا تو کیا ہوگا؟ منہ میں لیں گے تو زبان، تھکتے ہیں تو لوگوں کے سامنے بے عزتی، اور نگلتے ہیں تو گلا جل جائے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ساتھیو آپ تعجب کریں کہ ہمارے نبی نے کوئی بھی چیز چھوڑی نہیں ہمارے دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے جو بیان نہ کی۔ دنیاوی لوگوں کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ مذہب اسلام میں بھی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر متربع کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، آپ نے لا یاکل یوکل طعام،
حتی یذهب بخار، کھانا اس وقت تک نہ کھائے کوئی کھانا یہاں تک کہ اس کا دھواں، اس کی بھاپ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور آپ اندازہ لگا لیں، کھانا جتنا گرم رہتا ہے اتنا زیادہ کھایا جاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ اس لیے کہ آدمی نگلتا، کوچتا کم ہے، سیدھے نگلتا چلا جاتا ہے، اور جتنا ٹھنڈا رہتا ہے اتنا زیادہ انسان کھانا اتنا کم انسان کھانا کھاتا ہے، اور کم کھانا انسان کے لیے بہتر ہے، زیادہ کھانا بہتر ہے؟ جی بتائیے، کہیں گے زیادہ کھانا بہتر ہے؟ نہیں، شرعی طور پر بھی اور طبی طور پر بھی انسان کے لیے کھانا کم کھانا بہتر ہے۔ اسی لیے میں اس کی مثال دیتا ہوں، آج جا کر کے آزما لیجئے، آپ ایک گلاس پانی لیجئے، اسے بالکل بھر دیجئے فل شروع سے آخر تک، اب اس کے اندر چمچہ ہلائے، چمچہ آسانی سے ہلے گا، ہے نا؟ کیا ہوگا؟ پانی باہر آئے کہ نہیں باہر آئے؟ لیکن اگر اسے تھوڑا سا خالی رہنے دیجیے، آپ جتنا زیادہ خالی رہیں گے اتنا آسانی سے آپ اس میں چمچہ، اسی طریقے سے جتنا کم کھانا آپ کے پیٹ میں رہے گا اتنا جلدی ہضم ہوگا اور اچھی طریقے سے ہضم ہوگا، ورنہ اوور لوڈ ہو جائے گا تو میدا اپنا کام کرتا رہے گا اور کچھ کھانا باہر، کہتے ہیں پھر میں کچی ڈکار آ رہی، ظاہر بات اوور لوڈ ہو کر کھا لیا تو یہی تو ہونے والا ہے ہی نہیں ہونے والا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کھانا بہت گرم نہ کھائے، اور صحابہ کرام کا اس کے اوپر عمل دیکھیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، سنن ابو داؤد میں ہے، شاید صحیح مسلم میں بھی ہو، مجھے بھی صحیح طور پر یاد نہیں، لیکن سنن ابو داؤد میں تو یقیناً ہے کہ برتن لایا جاتا ہے کھانے کا، ابھی اسے کھول دیتی اور رکھ دیتی یہاں تک کہ اس کا دھواں چلا جائے، پھر اپنے بچوں سے کہتی کہ کھاؤ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جو کھانا جس کی بخار ختم ہو جائے وہ کھانا کھائے، اس میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ ساتھیو، اسی طریقے سے بار بار بیان کیا جا چکا ہے، کھانے اور پینے کے ایک ادب یہ ہے کہ انسان کھڑے ہو کر کے کھانا نہ کھائے اور پیے، بلکہ پینے سے تو آپ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابو صحیح مسلم شریف میں، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی میں انس بن مالک کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے کھانا کھانے اور پینے سے منع فرمایا، کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا۔ تو ان کے شاگرد قتادہ نے کہا کھانا، تو کہا کھانا تو اور بری چیز ہے، کھانا تو اور بری چیز ہے، یہ عام حالات میں ہے، لیکن کہیں پر اگر ضرورت پیش آ جائے۔ ساتھیو، آج تمہارے یہاں فیشن ہو گیا ہے کھڑے ہو کر کھانے کی دعوت دی جاتی ہے، بالکل مغرب کی، یہودیوں کی، نصرانیوں کی اندھی تقلید کرنا ہم شروع کر دیے کہ اب دعوتیں دی جاتی ہیں، کیا ہے انسان چلتے پھرتے کھائے، نعوذ باللہ من۔ حیوانوں کے اندر ہمارے اندر کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے، لیکن چونکہ ہماری عقل کیا ہے، ان کی تقلید میں اندھی ہو گئی ہے، لہذا اگر وہ ننگے بھی چلتے پھر بھی ہم کو وہ اچھا لگتا ہے۔ نہیں، کھانے کا کھائے، لیکن بسا اوقات اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے، ہے کہ نہیں ہے، تو کھڑے ہو کر کے پانی پینے بھی۔ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی، چونکہ وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، آج کی طرح صاف نہیں تھا، مٹی تھی، کیچڑ تھا، اس لیے آپ نے زمزم کا پانی پیا ہے، آپ کھڑے ہو کر پیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور وضو میں جو پانی تھوڑا سا بچا آپ نے اسے کھڑے ہو کر کے پیا۔ پانی پینے کا ایک خصوصی ادب یہ ہے کہ پانی میں نہ سانس لے اور نہ اس میں پھونکے۔ پینے والی چیز میں یہ دروس گزر چکے ہیں اس سے پہلے، پینے والی چیز کے اندر انسان نہ سانس لے اور نہ اس میں پھونک مارے۔ کیوں؟ سانس لینے سے بسا اوقات جراثیم پانی کے اندر پڑ سکتے ہیں، پھونکنے سے جراثیم پانی کے اندر پڑ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا، بلکہ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، ایک سانس میں سیراب نہیں ہوتا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ برتن کو اپنے منہ سے الگ کر لو، برتن کو اپنے منہ سے الگ کر لو، پھر دوبارہ پیو۔ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے برتن میں کوئی چیز تنکا دکھائی دیتا ہے، میں اسے کیا کروں؟ آپ نے کہا پھونکو نہیں، اسے کیا کرو؟ اتنا اڑیل۔ یہ دیکھیں اتنی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں پانی، جس کو زیادہ پیاس لگی ہو اور اگر معمولی پیاس ہے تو ایک یا تھوڑا سا پانی ہے تو کچھ لوگ کرتے ہیں نا کہ ایک ایک گھونٹ کر کے 3 حصوں میں پیتے ہیں، یہ نہیں، 3 سانس میں پینے کا اس وہاں حکم ہے جہاں ایک سانس میں انسان سیراب نہیں ہو رہا، زبردستی گٹا پیتے چلا جا رہا ہے، جس سے معدے کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے اور گلے پر بھی اثر پڑتا ہے اور حیوانوں کی مشابہت بھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر تھوڑا سا پانی ہے،
ہوتا ہے نا, آدھا گلاس رہتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو 3 گھونٹ میں 3 سانس میں پیتے ہیں. یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اگر تھوڑا ہے تو نہیں, لیکن اگر زیادہ ہے اور پینا ہے تو انسان کو پانی کو 3 حصے میں کر لینا چاہیے, 3 سانس میں پینا چاہیے. ایک اور اہم چیز, ذرا اس پر غور کریں گے, اور بہت سے لوگ اس کے بارے میں سستی اور کوتاہی کے اندر مبتلا ہیں, وہ یہ ہے کہ پانی کا جو برتن ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے, پانی کا جو برتن ہے اس میں منہ لگا کر کے پانی نہیں پینا چاہیے. کچھ لوگوں کو دیکھیں گے یہاں پر برادے کے پاس آئے اور منہ لگا کر کے پانی پینے لگے. ساری دنیا ان کو تنگ ہو گئی ہے, ارے بھائی چلو سے لے کر کے پانی پی لو. ہوتا ہی نہیں ہوتا کارجہ. کچھ لوگ ذرا فخر اور اس کے طور پر کسی مجلس میں بیٹھے ہیں, پورا جگ ہے پانی کا, اٹھا کر کے جگ ہی سے پانی پینا شروع کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمایا, اس سے منع فرمایا ہے. ساتھیوں, سوچنے لگے تو اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں, کچھ کا ذکر ہے کچھ کا ذکر نہیں. مثال کے طور پر ایک حکمت یہ ہے کہ آپ اگر پانی پی رہے ہیں کھڑے ہو کر کے, فلاں آیا اسی برتن سے پانی پیا آپ نے, 34 آیا 5واں آیا, تو نتیجہ کیا ہے؟ اور ظاہر بات وہ بڑی چیز ہے, دھولی برابر نہیں جاتی, جیسے ایٹم کی دھولی نہیں جاتی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگوں کے جراثیم اکٹھے ہوتے ہوتے وہاں بیماریوں کا مرکز وہ بن جائے گا. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ ایک چیز. دوسری چیز, ہمارے ایک استاد تھے, انگلش پڑھایا کرتے تھے. ہم لوگ پیریڈ میں گئے تو بڑے گھبرائے ہوئے ہیں. کیا ہوا؟ کہا کہ آج سے ہم نے عہد کر لیا ہے کہ جب تک لوٹے سے پانی گلاس میں نکال نہیں لوں گا میں پانی نہیں پیوں گا. کہا کیوں؟ کہا کہ وہ بندھنا ہوتا نا, اس کی ٹوٹیاں ہوا کرتی ہیں. کہا اس سے میں پی رہا تھا تو میں کیا دیکھ رہا ہوں, کس اندر بچھو بیٹھا ہوا, اس کے اندر بچھو بیٹھا ہوا ہے. چیونٹیاں یہاں پہنچ سکتی نہیں پہنچ سکتی کارجہ, ایسی جگہوں پر, خاص طور پر سخت گرمی کے موسم میں. تو ایسی چیز سے منہ لگا کر پانی پینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور تیسری چیز آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ پی رہے ہیں, کوئی ضرور نہیں کہ دوسرا آدمی آپ سے اس قدر محبت کرتا ہو کہ آپ کو وہ برا نہ لگے. بسا اوقات محبت بھی کرا لیکن اس کو ہی برا لگے گا. اور چوتھی ایک چیز بتاؤں, جو اگر میرے ساتھ نہیں پیش آئی ہے, جس کے ساتھ پیش آئی اسے میں دیکھ رہا تھا, اسے میں دیکھ رہا تھا. یہ جگ ہوتا ہے نا, اٹھا کر کے پانی پینا شروع کیا, جگ کا ڈھکن کھلا اور پورا پانی ہے نا, یہ دیکھی ہوئی بات ہے, پورا پانی انسان کے اوپر آ کر کے پڑ گیا ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا پانی پیتے جا رہا ہے. آخری چیز ساتھیوں جو مسک الختام ہے وہ یہ ہے کہ کھانا اور پینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے, لہذا کھانے اور پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جیسے شروع میں بسم اللہ کہنا چاہیے تو آخر میں الحمدللہ, اور وہ دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو کھانے اور پینے کے بعد بتائی ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. صحیح مسلم شریف میں, سنن ترمذی اور دیگر کتب حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا وان یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا. اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے راضی ہوتا ہے, اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو کوئی کھانا کھاتا ہے, تھوڑا ہی کھانا کیوں نہ ہو, کھانا کھانے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ, اور جو پانی پیتا ہے تھوڑا ہی پانی کیوں نہ ہو, پانی پی لینے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ. اس لیے ساتھیوں اگر کسی کو وہ دعائیں یاد نہیں ہے تو وہ دعائیں یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. عام طور پر آپ کو یہاں پر مسجدوں میں بھی وہ دعائیں مل جائیں گی. ظاہر بات میں یہاں پر اس مجلس میں آپ کو وہ دعائیں یاد نہیں کرا سکتا, البتہ میں یہ چاہوں گا کہ ایک دعا کو عمومی طور پر لوگ یاد کریں. ایک دعا جو سنن ابو داؤد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بیان فرمایا ہے صحابی نے کہ اب آپ کھانا کھاتے تھے یا پانی پیتے تھے, جب آپ کھانا کھاتے تھے یا پانی پیتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے, الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا.
الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغہ وجعل لہ مخرجا. یہ عام دعا ہے، کھانے کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے اور پینے کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی نعمتوں کی شکریہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے اور تمام مسلمانوں سے اپنی نعمتوں کا شکریہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام آداب کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلائے ہیں. خواہ وہ آداب اٹھنے بیٹھنے سے متعلق ہیں، کھانے پینے سے متعلق ہیں، آنے جانے سے متعلق ہیں، یا کسی اور چیز سے متعلق ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.